بعبد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا محمد وعلى آله وسلم. ایک مرتبہ اور درود پاک کا نظرانہ پیش کریں آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بسکنا اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد وعلى آله وسلم. اپنے عادت کے مطابق ایک مرتبہ اور آپ حضرات سے اس دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی حضور پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین صاحبات رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بارگاہ میں بسکنا ہے ہدیہ درود پاک کا نذرانہ ہم یہاں سے پیش کریں تو مدینے سے میرے آقا ارشاد فرماتے کہ ہم نے تمہارا درود قبول کر لیا. ایک مرتبہ آواز بلند پڑھ لیں اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد وعلى آله وسلم. انشاءاللہ تعالی ایک 20-25 منٹ انشاءاللہ جو حضرات کے درمیان میں رہوں گے کہ یہاں سے مجھے بارگاہ یوسف میں جانا ہے کہ وہاں پہ مجھے انشاءاللہ خطاب کرنے کی جو ہے سعادت حاصل کرنی ہے. تو کیونکہ جو ہے ماشاءاللہ سے جو ہے 3 دن جو ہے جیت بزرگان دین نے جو ہے خطابت کا جو ہے شرف حاصل کیا تو میں بالکل مختصراً اختصاراً چھوٹی باتیں انشاءاللہ عرض کرنے میں جو ہے رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ جو ہے عنوان کے تحت جو ہے بہت ساری باتوں کو سمیٹ لیا گیا ہے. عنوان کے تحت جو ہے بہت ساری باتوں کو سمیٹ لیا گیا ہے. میں بالکل جو ہے اختصاراً مختصراً کیونکہ جو ہے برکت ہوا یہ کہ جو ہے مصر کے بازار میں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی نیلامی ہو رہی ہے. مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کی جو ہے نیلامی ہو رہی ہے. اب تمام کے تمام جو ہے مصر کے بڑے بڑے امراء وہاں پر جمع ہے. زلیخا جیسی خاتون جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے سب سے زیادہ مال و متاع دے کر سب سے زیادہ اسباب دے کر وہ وہاں پہ کھڑی ہے. جو بھی آنا چاہتا ہے ہر کوئی گھبراتا ہے کہ وہاں پہ زلیخا موجود ہے. اب مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, یوسف کے خلاف بولی نہیں لگائی جا سکتی. یہ ہے کہ بھائی یوسف کے خلاف بولی نہیں لگائی جا سکتی. ہر کسی کے دل میں یہ خیال ہے کہ وہاں پہ زلیخا کھڑی ہے جو کہ امیر مصر کی جو ہے بیوی ہے. اتنے میں ہوتا کیا ہے لوگوں میں ایک چٹکلیاں چل رہی ہے, تمام کے تمام گفتگو میں منہ ہے. ایک خاتون ہاتھ میں چند کنچے لیے بازار سے گزر رہی ہے. لوگوں نے پکڑ کے پوچھا کہ بڑی کدھر, تو عرض کرنے کے لگے کہ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ بازار مصر میں اس نے یوسف کی نیلامی ہو رہی ہے اور تم یہاں کھڑے ہو جبکہ تمہیں بھی تو بازار مصر میں ہونا چاہیے, تمہیں بھی تو بازار مصر میں ہونا چاہیے. تم یہاں کھڑے ہو تو آپ لوگوں نے عرض کی کہ کیا پتا نہیں ہے تمہیں کہ وہاں پہ زلیخا موجود ہے. عرض گزار ہوئی کہ جانتی ہوں کہ زلیخا موجود ہے تب بھی جا رہی ہوں. تو لوگوں نے پوچھا کس بنیاد پہ, کیا اسباب ہے, کون سا مال ہے, کون سا خزانہ ہے, کیا لے کر جو ہے اس سے یوسف کی نیلامی میں تم جا رہی ہو. عرض گزار ہوئی کہ کوئی مال نہیں ہے, کوئی مکان نہیں ہے, کوئی اسباب نہیں ہے, کوئی خزانہ نہیں ہے, کوئی جائیداد نہیں ہے, کوئی پراپرٹی نہیں ہے. مقصد صرف یہی ہے کہ کل حشر میں رب کائنات زلیخا کے گھر جو ہے حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے یوسف کی بولی لگانے والوں کی لسٹ مرتب کرے گا. تو میں چاہتی ہوں کہ میرا بھی نام آ جائے, اسی خیال کی طرف جا رہی ہوں. تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ آپ کا قادر بھی جو ہے آپ حضرات کے درمیان میں اس لیے حاضر ہوا کہ کل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جو ہے معراج مصطفیٰ اس مسجد میں منعقد جو میرے پیر مرشد کی نگرانی و سرپرستی میں ہو رہا ہے, اس کی جو ہے جب جو ہے مرتب ہوگی تو میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی نام آ جائے, مصطفیٰ کرنے والوں میں میرا بھی نام شامل ہو جائے. اسی کے چلتے چلتے آپ حضرات کے درمیان میں حاضر ہوا اور ایک دو باتیں کرتے ہوئے انشاءاللہ جو ہے رخصت ہو جاؤں گا. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. رب فرماتا ہے پہلے تو یہ کہ لے جانے والی ذات سبحان بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اگر مصطفیٰ جان رحمت یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کے دیدار کے لیے چلا گیا تو کوئی شک
شک ہوگا، لیکن لے جانے والی ذات کے اوپر کوئی شک نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ وہ ہے جو تمام مخلوق کا جو ہے غیب کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جسے جو ہے سمیع بھی کہا گیا، بصیر بھی کہا گیا۔ اللہ دیکھنے والا بھی ہے اور اللہ سننے والا بھی ہے، اور اللہ وہ جانتا ہے جو آپ ہم نہیں جانتے۔ اللہ یہ جانتا ہے کہ کچھ منافقین آئیں گے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے، کچھ منافقین بھی آئیں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے۔ مسلمان تو سبحان کو مانتا ہے، لیکن کچھ منافق وہ ہوں گے جو محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے کہ یہ کیسے ہو گیا، جا کر بھی آگے یہ ممکن نہیں تھا۔ خالق نے کہا کہ مصطفیٰ آپ نہ کہو، خالق کہتا ہے کہ لے جانے والی ذات پاک ہے، تو تم کو ماننا پڑے گا کہ جانے والے صرف مصطفیٰ نہیں ہے، لے جانے والی ذات سبحان کی ذات ہے، اور اللہ وہ ہے جو لے گیا اپنے بندے محمد عربی کو رات کے صرف مختصر سے حصے میں۔ پوری شب کو اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے یہاں سیدھے کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ کچھ مختصر سے حصے میں لے کر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو جو ہے صرف مختصر سے حصے میں لے کر گیا، کیونکہ جب حبیب واپس آئے تو دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر مبارکہ بھی گرم تھا۔ جب میرے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آتے ہیں تو دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر مبارکہ بھی گرم تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو آئیے اب آپ ہم سب مل کر جو ہے فرانس چلتے ہیں۔ فرانس میں جو ہے ایک میگزین شائع ہوتا ہے، اس میگزین میں جو ہے ان لوگوں کے متعلق لکھا جاتا ہے جو ایسٹرولوجسٹ ہوا کرتے ہیں، جو ہے ستاروں کے علم کا جو ہے جو گردش کا علم جانتے ہیں۔ ان سے جو ہے یہ سوال کیا گیا کہ جو ہے جب پہلے تم پاسے ڈالا کرتے تھے تو ہر پاسا تمہارا اپنی جگہ پہ بیٹھتا اور اس کا کیلکولیشن بالکل صحیح ہوتا، اور تم جو بات کہتے صدیوں بعد ہی صحیح لوگ وہ دیکھا کرتے تھے، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ تمہارے کیلکولیشن میں فرق آنے لگ گیا؟ تو وہ ایسٹرولوجسٹ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ پتہ نہیں ہے، جب تک ہم نے تاریخ پڑھی ہے 1400 سال پہلے تک ہر پاسا صحیح بیٹھا کرتا، لیکن 14ویں صدی کا عالم مت پوچھو، یہ 1400 سال پہلے ایسا کیا واقعہ ہو گیا؟ مسلمان کہتے ہیں کہ ان کی قرآن دلالت کرتی ہے اس بات پہ کہ ان کے نبی رب کے دیدار کے لیے گئے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب سے ملاقات کی تو ساری کائنات کو ساکت کر کر رکھ دیا۔ ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساکت کر کر رکھ دیا، روک دیا۔ اب ہوا کو حکم دے دیا گیا کہ تجھے اختیار نہیں ہے کہ تو چلے گی، اب پانی کو حکم دے دیا گیا کہ تجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ تو جنبش لے لے، اب جو ہے چرندوں پرند کو حکم دے دیا گیا کہ تم کو دن کے آغوش میں سلا دیا گیا ہے، جاگنے کی کوئی مجال نہ کرے گا، درختوں کے پتوں کو حکم دے دیا گیا کہ کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے گا، جو چاند کو جو ہے حکم دے دیا گیا کہ جنبش نہ کرنا، ستاروں کو حکم دے دیا گیا کہ روشنی اپنی کم کر لینا، سورج کو حکم دے دیا گیا کہ خالق جب تک تمہارا حکم نہ دے گا تجھے نکلنے کے مجال نہ کرنا پڑے گا۔ خالق نے سب کچھ کو جو ہے ہر چیز کو اللہ نے جو ہے ساکت کر کر رکھ دیا، تو وہی ایسٹرولوجسٹ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ پتہ نہیں کہ 1400 سال پہلے ایسا کیا ہو گیا کہ مسلمانوں کے نبی اللہ کے دیدار کے لیے گئے، جبکہ خالق کہتا ہے لے جانے والی ذات سبحان کی ذات۔ اللہ فرماتا ہے لے جانے والی ذات سبحان کی ذات، جو رات کے مختصر حصے میں اپنے حبیب کو جو ہے اپنے پاس لے گیا، یا یوں بھی کہے کہ اللہ نے جو ہے حبیب کو بلا بھی لیا، ساتھ بھی ہو گیا، جبکہ دیدار کا جو مقام آیا تو دنیا میں دیدار نہ دیا، خلوت میں بلایا، وہاں بلا کر اپنے دیدار سے مشرف کر دیا، یہاں تک کہ فرما دیا قاب قوسین او ادنا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قاب قوسین سے جو ہے وہ تیر و کمان کی بات ہے، اور دوسرے مفسرین کا ایک گروہ یہ ہے، یہ فرماتا ہے کہ ان دو بھووں کو بھی جو ہے قاب قوسین کہا گیا، دو کمانوں سے
اسلامیہ ایک دو باتیں مختصراً عرض کروں. موسیٰ جانا چاہتے تھے رب کے دیدار کے لیے. موسیٰ کو کہا گیا کہ کوہ طور پر چلے آؤ, اپنے نالین اتار دینا. موسیٰ پہلے روزے رکھنا ہے, نالین کو اتارنا ہے, شرف ہم کلامی کرنا ہے. موسیٰ کہتے گئے کہ اللہ مجھے اپنے دیدار سے مشرف کر دے. بار بار موسیٰ کا جو ہے یہی کہنا رہا کہ مولا مجھے اپنے مشرف جو ہے اپنے جو ہے دیدار سے مشرف کر دے. اللہ فرماتا ہے لن ترانی یا موسیٰ, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو موسیٰ کو خیال ہو گیا کہ موسیٰ نہیں دیکھ سکتے لیکن کوئی اور دیکھنے والا ہے. موسیٰ کو اسی وقت پتا چل گیا کہ کوئی اور ہے جو دیکھنے والا ہے. اس وقت سے لے کر قیامت, اس وقت سے لے کر معراج تک موسیٰ کلیم اللہ کو یہی شوق رہا کہ وہ لمحہ آ جائے کہ اللہ کے دیدار سے مشرف ہو جائے. مجھ سے پہلے تینوں مقررین کرام نے یہ بات رسی کہ بار بار جو ہے موسیٰ یہ کہتے رہے کہ چاہیے نماز کم کرائیے آتے رہیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا پڑی تھی موسیٰ کو اس امت محمدی کا خیال کرتے, کیا پڑی تھی موسیٰ کو اس امت محمدی کا خیال کرتے. ارے موسیٰ کو تو شوق تھا محمد کی آنکھوں میں رب کے دیدار کا. موسیٰ کو تو یہ شوق تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں رب کے دیدار کا کہ تجلیات الہی موسیٰ علیہ السلام نے آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے جو ہے چشمان مبارکہ میں جو ہے کرتے رہے. ظالم ملت اسلامیہ, اللہ کی ذات کسی چیز میں مقید نہیں ہے. اللہ کو چل کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کسی مقام پہ روک کے چل کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ چلتا ہے تو پھر وہ ذات محدود ہو جاتی ہے. کسی شہر میں کسی مقام پہ چلنا پڑے گا, چلنے کے لیے کوئی مقام ہونا پڑے گا. اور اللہ وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے. آیت خود کہتی ہے کہ سبحان ہے, پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم کلام کرتے ہیں, کلام کرنے سے پہلے ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کلام کیا کر رہے ہیں. ہماری گفتگو پکڑ میں ضرور آتی ہے کیونکہ جو دیکھیے ایک قول ہوتا ہے ایک فعل ہوتا ہے. یہ کہنا اور کرنا یہ دونوں چیزیں پکڑ میں آتی ہے. ایک خیال ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی قید نہیں کی ہے اللہ نے. وسوسے جو خیالات جو گزرتے ہیں اللہ نے اس کے اوپر کوئی قید نہیں کی کیونکہ یہ من شر الوسواس الخناس ہے. یہ شیاطین کی طرف سے آنے والے, یہ خناس کی طرف سے آنے والے جو خیالات ہیں جس کے اوپر اللہ کوئی قید نہیں کرتا. لیکن انہی خیالات کے اوپر جب ہم عمل پیرا ہو جاتے ہیں یا تو جو ہے ہم زبان سے کہہ دیتے یا پھر ہم عمل کر دیتے, قول اور فعل ان دونوں چیزوں کے اوپر جو ہے اللہ کی گرفت پکڑ میں آ جاتی ہے آپ کو. تو ہم کہنے سے پہلے ہر بات کی طرف جو ہے متوجہ ہو. عزیزان ملت, یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت جب جو ہے آسمانی دنیا سے پھر اس فرش گیتی پر تشریف لائے تو آپ نے صحابہ اکرام کے درمیان میں جو دو باتیں اہم ترین رکھی. میں انعامات کی باتیں نہیں کر رہا, انعامات میں جو ہے نماز ہے جی ایک چیز, دوسری چیز سورہ بقرہ کی آیتیں دی گئی. آخری آیت سورہ بقرہ کی جو دی گئی اللہ کی جانب سے, وہ بھی اب ان مترازن سے ایک بات عرض کروں میں عزیزان ملت, ان اعتراض کرنے والوں سے جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے جو منکر ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ جو میرے آقا آسمانی دنیا میں تشریف نہیں لے گئے, خواب میں اللہ نے آپ کو دیدار دیا. عزیزان ملت آپ یہ کہو میں بھی صبح اٹھا خواب میں تمہارے باپ کا قتل کر دیا. صبح میں اٹھ کے اس منکر سے کہو کہ رات میں نے تیرے باپ کا قتل کیا ہے اپنی نیند میں, اب اس کے اوپر کوئی گرفت ہوگی؟ ان منکرین اہل حدیث سے پوچھو کہ خواب وہ صرف خواب ہی ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی دلالت نہیں ہوتی. خواب کی بات کے اوپر
نہیں ہوتی. صبح اٹھ کر کوئی بھی کچھ بھی بیان کر دے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہوتی, کوئی کسی بات کی کوئی قید نہیں ہوتی. آپ پلٹ کر کہو کہ میں نے تمہارے مولانا کو رات میں قتل کر دیا, خواب میں نے اسے شوٹ آؤٹ کر دیا, کہو یہ تلوار سے میں نے گردن جدا کر دی, کہو کوئی اگر آپ کے اوپر مقدمہ بازی کر سکتا نہیں کر سکتا, کیونکہ خواب ہے کوئی بھی کچھ بھی بیان کر سکتا. لیکن میرے آقا کا جو دیدار ہوا اس کی دلیل کے طور پہ دو باتیں کہو کہ میں تو بھائی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں, قرآن کی کوئی آیت ایسی بتاؤ جس میں اللہ نے نماز کو دنیا میں نازل کیا, کوئی دلیل دے سکتے ہو؟ ہم سینکڑوں احادیث کریمہ رکھ دیں گے جس پہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اللہ نے تحفے میں معراج میں عطا فرمائی. سینکڑوں دلیلیں ہیں جس کی بنیاد پہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج مصطفیٰ میں دیدار سے جب مشرف کر دیا تو تحفے میں نماز عطا فرما دی. اب دوسری کہو کہ سورہ بقرہ بہت یاد سے پڑھتا ہے تو پھر ان دونوں آیتوں کو چھوڑ کے تکمیل بقرہ کرو. تکمیل بقرہ کرنے کے لیے ان دونوں آخری آیتوں کو چھوڑنا پڑے گا, آمن الرسول کو چھوڑنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ آمن الرسول بھی تحفے میں وحی پہ بھی یہاں پہ نازل نہیں کی, اللہ نے یہاں نازل نہیں کی, وہاں تحفے میں عطا فرمائی ہے. تو ہم سنی جو معراج کے ماننے والے ہیں آمن الرسول تب بھی پڑھیں گے جب خوش ہوں گے, آمن الرسول اس وقت بھی پڑھیں گے جب ہمارے گھر سے ہمارے درمیان میں سے کوئی جدا ہو جاتا ہے. اللہ نے یہ انعام عطا کیا, اللہ نے جو اس میں وہ آیتیں دی ہے جس میں آگے ہم آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے, ہمارے جو درجات میں بلندی عطا فرما دے. ہم اللہ سے جو گڑگڑا کے دعائیں کرتے ہیں. ظاہر ملت اسلامیہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اس کے بعد حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے منکر ہو گئے. لیکن آج یہ کہوں میرے بھائی کہ کچھ لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ رہے ہیں, کچھ لوگوں کے جو ہے عقل کے ناخن آج جائے کاٹنے کی نوبت آ گئی ہے کہ آج مان رہے ہیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ روئے زمین کی طرف پورے بسنے والے جو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ضرور منائیں گے. انشاءاللہ جشن مصطفیٰ ضرور منائیں گے. اور کمال کی بات یہ ہے میرے بھائی کہ جو شب معراج ہی کو جو اپنی مساجد میں جگتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ جاگنا نہیں ہے, جاگنا نہیں ہے, جاگنا نہیں ہے. گھڑی اٹھا کر دیکھو رات کے 12 بج رہے ہیں, جاگنا نہیں ہے. جب سے منعقد کریں گے اپنی مساجد میں کہ لوگوں یہ معراج میں جاگنا یہ بدعت ہے, اس مولوی سے پوچھو کہ میرے بھائی تو کر کیا رہا ہے, رات کو 12 بجے جاگ کر جو اعلان کر رہا ہے کہ جاگنا نہیں ہے, اور تمام کو جتا رہا ہے کہ میری بات سنو جاگنا نہیں ہے آج کے دن. عزیزان ملت ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو, اپنے ایمان کی سلامتی چاہو, اپنے دین کی سلامتی چاہو, اپنے آپ کو جو ہے غلامان مصطفیٰ ہونے کی اگر دلیل دینا ہے, اگر اپنے گلے میں جو ہے توقع غلامی مصطفیٰ کا پٹا اگر پہننا ہے تو پھر تم کو جو ہے معراج کو بھی ماننا پڑے گا, تم کو جو ہے بارات کو بھی ماننا پڑے گا, تم کو قدر کو بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس معراج شریف میں اپنا دیدار دیا تو یہاں جب بارات آتی ہے تو امت کی مغفرت فرما دیتا ہے, جب امت کی مغفرت ہو جاتی ہے, جب قدر آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ نعمتوں کو لوٹ لو. یہ وہ رات ہے جہاں پہ ہم نعمتیں نچھاور کر دیں گے, نعمتوں کو لٹا دیں گے, جس کو جو چاہیے نعمتیں لوٹ لے. یہ کس کی طفیل ملی میرے بھائی؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل تو ملی. یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہی تو ہے. آج آپ ہم یہاں پہ جمع ہو کے نماز 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 کا جو ہے اعلان کرتے ہیں, ہم جو ہے ایک ساتھ کہے چلے جاتے ہیں. ہر مقرر جب بھی مائک پہ آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ نماز ادا کرو. میں یہ کہتا ہوں میرے بھائی کہ کیا ہم کو نماز کے لیے بولنا ضروری ہے؟ یہ ہم اپنے گریبان کے لیے اندر ایک لمحے کے لیے جھانک کر دیکھ لیں ہمارا نام کیا ہے. ہم عبداللہ ہے,
اللہ کے بندے ہیں تو پھر اللہ کے بندے کو کہنا پڑے گا کہ تو نماز ادا کر. کیا خود سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کسی کی زبان سے جب تک نہ سن لو کہ تمہیں نماز پڑھنا ہے، کیا یاد نہیں آتا اس وقت تک کہ مؤذن مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کر رہا ہے؟ کیا ہمیں ان کی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اٹھ کر جو ہے اللہ کو راضی کر لیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ صلاۃ معراج المومنین، کہ مومنین کی معراج نماز میں ہے. اور میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. تو کتنے ایسے مومن ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے ہیں؟ کتنے ایسے بتاؤ جو میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے ہیں؟ میرے بھائی ایک لمحے کے لیے سوچو کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں وہ پیر دیا جو خود نماز پڑھتا ہے اور دوسروں کو نماز کی تلقین بھی کرتا ہے. اب آپ کئی ایسے جو چبوتروں پہ بیٹھ کر جو ہے بیٹھک کریں گے، کئی ایسے ملیں گے آپ کو جو راتوں میں جو ہے چبوتروں کے اوپر گزاریں گے، سگریٹ بھی پیئیں گے، مٹر کشیاں بھی کریں گے، چاہے کہ رات بھر جو ہے ایک دور پہ دور چلتے رہیں گے. افسوس نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر؟ زدان ملت مومن کی پہچان میں ایک پہچان یہ ہے کہ ایک نماز اگر چھوٹ جائے تو اس کے آنکھ اس وقت تک روتے ہیں جب تک کہ وہ دوسری نماز نہ ادا کرے. جسم تھرا جاتا ہے، روح کانپ جاتی ہے کہ خدایا میں نے ایسا کیا کر دیا کہ میرے اندر سے وہ توفیق ختم ہو گئی کہ تیرے آگے میں نے ظہر کا سجدہ نہ کر دیا. افسوس ہوگا عزیزان ملت. پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نماز کو اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر قضا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے لیے سزا مقرر فرمایا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ 2,80,00,000 سال تک ایک نماز قضا کرنے کا عذاب ہوگا. 2,80,00,000 سال کا وقت ہوگا صرف ایک نماز قضا کرنے کے عوض. اب یہ سوچو کہ ہم نے نماز کو اگر چھوڑ ہی دیا تو ہمارا عالم کیا ہوگا؟ کل اللہ کے سامنے، مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے، کہ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جشن مصطفیٰ منا رہے ہیں، ہم معراج مصطفیٰ منا رہے ہیں. اور معراج مصطفیٰ کے اصل تحفہ جو امت کو ملا ہے، پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے ہمارا خیال کیا ہے اس کے بارے میں؟ اور دوسرا تحفہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں اہم ترین سب سے مقرب بندہ وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. عزیزان ملت، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ دنوں پہلے میرے پیرو مرشد نے مجھے یہ حدیث کریمہ یاد دلائی، تو اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس بات کو یاد رکھا ہے، اور انشاءاللہ آگے میری آخری سانس تک یاد رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے تابعین کو اور اپنے غلام کو اس کی ہوئی غلطیوں کے اوپر 70 مرتبے دل میں معاف کر دے. 70 مرتبے کی ہوئی غلطی کے اوپر جو ہے اس کو معاف کر دے. اور یہی اخلاق کا سب سے اعلیٰ جو ہے مقام ہے کہ دوسروں کی ہوئی غلطیوں کو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر معاف کر دے. اپنے دلوں کو وسعت دے، اپنے دلوں کے اندر سے نفاق کو باہر کر کر پھینک دے، اپنے دلوں کے اندر دوسروں کے لیے حسد کو جگہ نہ دے، اپنی زبانوں سے دوسروں کے لیے کوئی جھوٹے کلمات نہ نکالے، اپنے زبان سے کسی کے اوپر کوئی وعدہ تراشی نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ کے رسول ناراض ہو جائے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے.
اور بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو. مصطفیٰ جان رحمت جب معراج سے تشریف لائے تو لوگوں کو جب تلقین فرمائی تو لوگوں کو جب بتایا کہ لوگوں اللہ نے نماز ادا فرمائی, اللہ نے قطع بقرہ کی آیت دی اور لوگوں کے لیے بہترین اخلاق ادا فرمائی, بہترین اخلاق ادا فرمائی. اور ہمارے اخلاق کیا ہے میرے بھائی؟ ہمارے اخلاق یہ ہے کہ بڑوں سے بدتمیزی کرنا. ہمارے اخلاق کیا ہے؟ ہمارے اخلاق یہ ہے کہ چھوٹوں کے اوپر گالی گلوچ کرنا, رباب ڈالنا. ہمارے اخلاق یہ ہے کہ جو ہے کسی کا بھی مال ہڑپ جانا. ہمارے اخلاق یہ ہے کہ آج تو ہم سود کا کاروبار عام سمجھ رہے ہیں. اور حال ہی میں جو ہے ایک صاحب نے میرے سامنے عرض کیا کہ کیا مولانا جو ہے کوئی انسان سود کا کاروبار کر کے جو ہے ہر 6 مہینے میں عمرہ جا کے معافی مانگ لے سکتا ہے کیا؟ لے کر دین آیا ہے کیونکہ کسی بہاری مفتی نے انہیں جو ہے بتا دیا کہ سود کا کاروبار کر لو اور 6 مہینے کے بعد میں عمرہ کر لو, معافی مل جائے گی. افسوس نہیں ہوتا ایسے مسلمانوں کے اوپر. عزیزان ملت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لوگوں سے جنگ کا اعلان فرمایا. ایک وہ جو ہے اللہ کے ولیوں کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے, اور دوسرا وہ جو اللہ کے حکم کے خلاف سود کا جو کاروبار کرتا ہے. اللہ نے ان سے جنگ کا اعلان کیا ہے. اور یہاں مفتی صاحب اس فرد کو یہ سکھا رہے تھے کہ جو ہے سود کا کاروبار کر لو, 6 مہینے میں گئے عمرہ کر لو, جو ہے توبہ کر لو, تمام کے تمام معاف ہو جائیں گے. خدا رہا ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. لیکن عزیزان ملت, آج گفتگو وہ نہیں ہے, گفتگو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور انعامات الہیہ کیا ہے, اخلاق اللہ نے دیے. جبکہ تم وہ بنو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا کرنے والے بن جاؤ. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں بیٹھے ہیں. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام جب تشریف لاتی تو میرے آقا اپنے مقام سے ان کے بیٹی کا استقبال کرتے. یہ اخلاق ہے میرے بھائی. اپنی بیٹی کو دے میرے آقا پیشانی کو پہنچا دیتے. آج کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو چہرے کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے. آج بیٹی پیدا ہوتی ہے 20 سال کے بعد کی شادی یاد آ جاتی ہے کہ خرچہ کتنا پڑے گا, اور کمبخت بیٹا ہونے کے اوپر ہم خوشی مناتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں مختصراً جو ہے عرض کرتے ہوئے جو انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں. ایک شخص تھا عزیزان ملت, اس شخص نے محنت کی, مشقت کی, کچھ مال جمع کیا. اس کے والدین نے کہا کہ شادی کر لیں. راضی ہو گیا, شادی کر لی. اب جب شادی ہو گئی تو حجرے عروسہ میں پہنچا. دلہن کو دیکھا, دلہن بڑی خوبصورت. جیسے دیکھا دلہن کے گرویدہ ہو گیا. دلہن سے گفتگو ہو رہی ہے. دلہن کہنے لگی کہ جو ہے آج ہم تو مل کر ایک وعدہ کرتے ہیں. کیا وعدہ کریں گے؟ دلہن نے کہا کہ پہلے وعدہ کرو. کہنے لگا کہ تمہاری ہر بات منظور. بات نہیں سنی, فوری عرض گزار ہوا کہ تمہاری ہر بات منظور. دلہن کی جو ہے بات مان لیا. دلہن کہنے لگی کہ آج کی رات کوئی بھی اگر ہمارے دروازے پہ دستک دے کے تو جو ہے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے. معاملہ طے ہو گیا. دروازہ نہیں کھولا جائے گا اگر آج کی رات اگر کوئی دروازے پہ دستک دیتا تو بات طے ہو گئی, معاملہ طے ہو گیا. اب دستک ہونے والی ہے, اب جو ہے کوئی دروازہ کھولنا نہیں ہے. خاموشی اختیار کر لیے دونوں اپنے حجرے میں ہے. کچھ دیر جو ہے رات گزر گئی, صبح ہو گئی. صبح سے کچھ قبل جو ہے اس لڑکے کے والدین نے جو ہے دروازے کے اوپر دستک دی. دروازے پہ مسلسل دستک ہو رہی ہے, اندر سے آواز نہیں آتی ہے. باہر سے جو ہے والدین کہہ رہے ہیں کہ بیٹے ہم تیرے ماں باپ ہیں, تیری خیریت جاننے کے لیے آئے ہیں. کچھ دیر کے لیے دروازہ کھول دے تو تیری خیریت پوچھ کر چلے جائیں گے. لیکن خیر کمبختی اب جو ہے اپنے گھر میں جو ہے اپنے عروسہ کے پاس جو ہے بیٹھا ہوا ہے, اٹھتا نہیں ہے, دروازہ کھولتا نہیں ہے. کچھ دیر گزر گئی, دروازے میں سے دستک بند ہو گئی. دستک بند ہو گئی, چلا گیا. ماں باپ دونوں چلے گئے. کچھ دیر اور گزری, پھر ایک دستک ہوئی. خاموشی رہی. اندر سے آواز آئی کہ بیٹی ہم تیرے ماں باپ ہیں, تیری خیریت پوچھنے کے لیے آئے ہیں, دروازہ کھول. بیٹی فوری کہنے لگی کہ میں اپنے ماں باپ کو باہر کھڑے نہیں دیکھ سکتی, میرے سے نہیں ہوگا, میں کوئی وعدہ نہیں نبھاؤں گی. اٹھی, دروازہ کھول دی.
فوری دروازہ کھولی، دونوں خاموش. ماں باپ آئے، دونوں کی خیریت پوچھ لیے، چلے گئے. اب ایک وقت گزر گیا، اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا، 2 بیٹے دیے، 3 بیٹے، 4 بیٹے ہو گئے. اب زندگی گزر رہی ہے. اس کے بعد میں جو ہے 15-20 سال گزر گئے، اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی. جب بیٹی ہو گئی، بیٹی کی جو ہے خوشی جو ہے گزر چل رہی ہے. جب بیٹی کا 1 سال ہونے کا وقت آیا، سالگرہ جو مناتے ہیں، سالگرہ کا جب ٹائم آیا تو تمام شہر کو اس بندے نے اکٹھا کر لیا، بڑی دعوت رکھ دی. جب دعوت میں پورے لوگ جمع ہو گئے، زبردست جو ہے لوازمات کے ساتھ کھانا ہوا، اور یہ صاحب بڑے خوش و خرم نظر آ رہے ہیں. بہت خوشی ہے چہرے کے اوپر، جو ہے ایک گلاب کھلا ہوا ہے چہرے پہ، ایک خوشی کا مقام ہے. اس کے بعد جو ہے کچھ دیر کے بعد میں بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اللہ نے ایک نہیں بلکہ 4 بیٹے دیے تھے، کوئی ایسی خوشی، ایسی دعوت نہیں ہوئی، پھر اب یہ بیٹی کے پیدا ہونے میں ایسی دعوت کیوں؟ تو وہ شخص پلٹ کے کہنے لگا کہ